اپنی انرجی کو جب تک آپ صحیح طرح سے تخلیق نہیں کریں گے. میں کیا چاہتا ہوں میرا پروفیشن میری ہابی بن جائے. ہابی پروفیشن. کئی لوگ بائی چانس آتے ہیں, جب تک وہ بائی چوائس نہیں ہوگا کامیابی نہیں ملے گی. کا جو انداز بیان تھا اور لوگوں کو سمجھانے کا اور بتانے کا سلیس زبان میں متانت اور سنجیدگی اور کس طریقے سے لوگوں کو کنوینس کیا جائے, یہ واقعی قابل تعریف چیز تھی. سید سعید احمد کا انداز تخاطب ایسا ہے کہ ہر نوجوان ان کی جانب کھینچا چلا آتا ہے, جوش و ولولہ سے بھر جاتا ہے اور کٹھن سے کٹھن راہوں میں بھی اپنا حوصلہ بلند رکھتا ہے, اور یہی سعید احمد کی کامیابی ہے. حضرت علی کا بڑا پیارا قول ہے, جس نے خود کو جانا اس نے رب کو جانا. تو اپنی خود کو جانیں گے تو رب کی دی نعمتوں کو بھی سمجھ پائیں گے. اور رہی بات ایمان کی بات, فیتھ کی بات, یہ سب پرسنالٹی کورسز میں ہم لیتے ہیں, صرف لیکچر کے تھرو نہیں, ایک پریکٹیکل ماحول ہم کریٹ کرتے ہیں اور اس حساب سے ہی آگے بڑھتے ہیں. جیسے دیکھیے شخصیت جو ہے یہ ٹریڈیشنلی ملتی ہے, سنسکار جسے کہتے ہیں, جس گھر میں پیدا ہو گئے. میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا, کوئی ہندو بھائی ہندو کے گھر میں پیدا ہوا, تو اس میں میری کیا چوائس تھی؟ یہ تو بائی چانس ہے. چوائس اور چانس بننے میں ہم خالی چانس میں جیتے ہیں, کہاں چانس ملے گا بغیر محنت کے. ہم بچوں کو بھی وہی خواب دکھاتے ہیں کہ اے سی میں بیٹھ کے ٹائی پہن کے دوسروں کے پسینے سے اپنا اے سی کیسے چلائیں, جبکہ بچوں کو یہ تربیت دینی چاہیے کہ محنت کریں, پسینہ بہائیں, کوشش کریں. ہر کوئی سکسیس باہر تلاش کرتا ہے, سکسیس ہمارے اندر ہے اور کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. تو شخصیت سازی کے مفہوم کے تعلق سے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ شخصیت تربیت دی جا سکتی ہے. شخصیت ان اعمال کا نتیجہ ہے جو ہم کرتے ہیں. شخصیت کے لیے, شخصیت سازی کے لیے شعوری کوشش اور محنت لازمی ہے, اور ہر ایک کی شخصیت منفرد ہے. سید سعید احمد نے اپنی 23 سالہ ملازمت کو صرف اور صرف اس لیے خیر بات کہہ دیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں ان کا استعمال سماج کی تعمیر میں ہو, اور قوم کے ہونہار بچے جو احساس کمتری میں مبتلا ہو کر اپنی صلاحیت کو ضائع کر رہے ہیں انہیں بتا سکیں کہ وہ تم ہی ہو جسے وقت کا رخ بدلنا ہے. سید سعید احمد اپنے ورک شاپ کے ذریعے نوجوانوں کی تربیت اس انداز سے کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی صلاحیت سے واقف ہو سکیں, کیونکہ ان کے اندر ہی وہ صلاحیتیں موجود ہیں جن کی تلاش میں وہ سرگرم ہیں. مجھے وہ میر کا مصرع یاد آ رہا ہے, جس پہ سب بار نے گرانی کی اسے یہ ناتواں اٹھا لایا. تو آپ نے تو وہ راہ چنی, آپ نے وہ کوشش کی جس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس شہرت کے لائق ہوں یا آپ کو وہ شہرت ملے. جتنا آپ نے پوری کی پوری ذوق لوگوں کو آپ تیار کر رہے ہیں جو مطلب جو کامیابی کی راہ پہ گامزن ہے, تو یہ خدمت ہے. ہمارے اعمال بتا دیتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. ہم آفتاب کی طرح ہیں جو کئی قسم کے خوبصورت, مضر, خوشبودار اور مضر پودے پیدا کرتا ہے. ہم ان ماؤں کی طرح ہیں جو اپنے رحموں میں نامعلوم اذیت اور حسرت اٹھائے پھرتی ہیں. شروع میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی اچھی, نیکی, برائی, تقدیر, بدی, نیکی ہمارے اندر موجود ہے. خزاں کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ باہر نے کیا اگایا تھا. شام ہی بتا سکتی ہے کہ صبح کیسے شروع ہوئی تھی. یہ اس کانسیپٹ میں خود کو جاننے کا, میں کیا, میں کیسا, میں کیوں, میں کس لیے, میں نہ آیا اپنی مرضی سے, نہ جاؤں گا اپنی مرضی سے, لیکن اب رہ سکتا ہوں ایک مدت تک اپنی مرضی کے مطابق. تو قرآن مجید میں تقریباً 6666 تقریباً 6332 36 تقریباً جتنی بھی آیتیں ہیں اس میں تقریباً 150 آیتیں ایسی ہیں نماز, حج, زکوٰۃ, 5 pillars آف دا اسلام, بیسک فاؤنڈیشن,
یہ بنیادی چیز ہے. تو قرآن مجید میں تقریباً 150 جگہوں پر اس کا تذکرہ ہے, ذکر ہے, لیکن تقریباً 756 آیتیں ایسی ہیں جس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے. مشاہدہ کرنا, غور و فکر کرنا. ملت نے, امت نے فاؤنڈیشن کو مضبوط بنا دیا ہے, لیکن فاؤنڈیشن کے بعد اس کے بعد کا کام آبزرویشن, مشاہدہ کرنا. آنکھ ہے دیکھتے نہیں, کان ہے سنتے نہیں, کیا تم نے دیکھا نہیں؟ تو شروعات خود سے کرنا. میں کیسے. سید سعید احمد کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ سے اساتذہ اور دیگر افراد بھی استفادہ کرتے ہیں, کیونکہ ہر شخص کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جب وہ ان کے ورکشاپ میں شرکت کرتا ہے. اساتذہ کے ساتھ جب ہم کام کرتے ہیں اور یہ اس طرح کی جو بات, اس میں کئی ان شعبوں میں معذرت کے ساتھ بائی چانس آئے ہیں لوگ, بائی چوائس نہیں آئے ہیں. ان کا سکسیس یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہیں ختم ہوتا ہے. تو اصل میں ایک بات یاد رکھیے, اس طرح کے ورکشاپ جو ہم منعقد کرتے ہیں, ملک کی سطح پہ میں کر رہا ہوں, یہ کوئی کسی کو نہیں بدل سکتا. کوئی کسی کو بدل نہیں سکتا جب تک کہ خود سے بدلنے کی چاہ نہ ہو. آپ کی چاہت ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ذرائع پیدا نہیں کرتا. سیدھی بات ہے. آپ کی جیسی سوچ ہوگی ویسے آپ کی منزل ہوگی. تو ضرورت ہے سوچ کو بدلنا. اور کوئی انسان بیسکلی برا نہیں ہوتا. ذمہ داری کا احساس, صرف ذمہ داری کا احساس وہی چیز ہے جس کو آپ اس سے نجات, اور وہ چاہے تو وہ سوچنا شروع کرے تو یہ سوچ کو بدلنے کا کام ہم کوشش کرتے ہیں. اور اس میں جب تک یہ ہم شروع میں کہتے ہیں, خاص کر جب ہم اساتذہ کریں, اچھا یہ یاد رکھیے, سیلف موٹیویشن پروگرام, ایک ٹریننگ پروگرام آپ نے اٹینڈ کیا, ایک ورکشاپ آپ نے 10 ورکشاپ اٹینڈ کیے, لیکن آپ کا سیلف موٹیویشن پروگرام خود کا ترتیب کردہ نہیں ہے, کوئی ایک لائے عمل نہیں ہے, زندگی کو لے کر آپ سیریس نہیں ہیں, بس جی رہے ہیں, صبح ہو رہی شام ہو رہی ہے, تو یہ پروگریس نہیں ہوگا. ایک پروسیس کنٹینیوسلی ایک مسلسل ورک کرنے کی ضرورت ہے خود پہ. جیسا 6 گھنٹے ہم سوتے ہیں, 8 گھنٹے کام کرتے ہیں, خود کے لیے 1 گھنٹہ نکالنا, فٹنس کے لیے, اپنے آپ کو جاننے کے لیے. تو جب تک یہ نہیں کریں گے تو بدلاؤ نہیں آئے گا. پرابلم پہلے یہ نہیں تھی, کمپٹیشن بہت ہی کم تھا کہ اگر ایٹیکیٹ, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کم بھی تھی تو کوئی پرابلم نہیں تھی. آج کے زمانے میں آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کبھی کبھی آپ کے سکل کو کم سپلیمنٹ کرتی ہے, کمپلیمنٹ کرتی ہے. اگر سکل زیادہ نہیں ہے, تعلیم زیادہ نہیں ہے, لیکن ایٹیکیٹ, ایسے شعبے کھلے ہیں ہماری زندگی میں اب کی جہاں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی انتہائی ضرورت ہے. اگر یہ کم رہتا ہے تو آپ کی جو ایکسپرٹائز ہے تعلیم میں, سکل میں, پروفیشن میں, وہ بھی اسی کے ساتھ کم ہو جاتی ہے. سید سعید احمد نے اپنے طویل تجربے کی بنیاد پر ان تمام بچوں کو جن کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی تھی, کامیاب ترین بچوں کے فہرست میں شامل کر کے ہر ذمہ دار کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ ہر بچہ انمول ہے. میں نے اب تک تقریباً نیئر اباؤٹ 40,000 کے آس پاس بچوں سے انٹریکشن کیا ہے, اور اس میں 1000 بچے بھی رہے, اور 50-20 بچوں کے ساتھ بھی میں اسپیشل ایڈوانس کورس میں نے کیے ہیں. بچے بہت پیاسے ہیں, ان کو وہ سہولتیں مہیا نہیں جن کے وہ مستحق ہیں. آج کل ذہین بچوں پر سب کی توجہ ہے, نو ڈاؤٹ, ان کی ذہانت کو سلام. وہ ذہین بچے, وہ میرٹ ہولڈر, وہ ہمارے سر کا تاج ہے, ہم مان لیتے ہیں. لیکن وہ 3% ہی ہیں, صرف ہمارے نہیں, کسی بھی کمیونٹی کا آپ حوالہ لیں, برہمن کمیونٹی ہو یا ترقی یافتہ کوئی بھی قوم کا مثال ہے, 3% سے زیادہ بچے میرٹ میں آ ہی نہیں سکتے. تو یہ تاج ہیں, سر کا تاج ہے, لیکن ان سے سماج نہیں بنتا. سماج بنتا ہے بقیہ 96% سے, اور لاسٹ بینچر سے. اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ایک پڑھائی میں کمزور ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے, ٹارچر ہوتا ہے انڈائریکٹلی. پیرنٹس ٹارچر کرتے ہیں, پڑوسی بھی, ارے پڑھتا نہیں آپ کا بچہ, استاد کی اس کو ٹینشن رہتی ہے, ٹیچر کبھی اس کو قابل ستائش نہیں سمجھتا, کبھی دھیان بھی نہیں دیتا. ایک تو وہ ڈرپوک بچوں کے ساتھ اور کن ذہن بچوں کے ساتھ ہوتا کیا, اس کی تربیت نہیں ہو پاتی, پھر وہ ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے, یا تو خیر پڑھ لیتا ہے کسی طرح سے, گریجویٹ ہو جاتا ہے, لیکن کوئی تربیت کا کانسنٹریشن اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں رہتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ جب آگے بڑھتا ہے, ہر انسان اپنی قسمت لے کے آیا ہے. ہم نے نصیب والوں کے پاس دماغ والوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے,
اب ہوتا کیا، اس کے نصیب مہربان، وہ اپنی محنت سے اپنی راہ تلاش کر لیتا ہے، بزنس مین بنتا ہے، کارپوریٹر بنتا ہے. اب یہی لوگ ہندوستان کو چلاتے ہیں. وہ میرٹ والا بچہ تو پہلی فرصت میں محلہ چھوڑ کے جاتا ہے صاحب. وہ ہندوستان تھوڑی چلا رہا ہے. نیتا کون ہے؟ مساجد کے متولی کون ہے؟ اسی طبقے سے آتے ہیں، لاسٹ بینچ سے. اب صاحب وہ جذبہ رہنے کے باوجود بھی ان کے پاس کوئی ڈیزائن کرنے کا کنسپٹ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو تربیت نہیں ملی ہے. جذبہ بہت ہوتا ہے، بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، پھر جہالت آ جاتی ہے، ایگو آتا ہے، اور جب اس کو اگر بہت زیادہ اگر ٹارچر کیا ہوگا سارے سماج سے بدلے لیتا ہے وہ. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے نظر میں ہر بچہ ذہین ہے، کوئی بچہ کون ذہن نہیں ہے. سید سعید احمد کی خواہش ہے کہ وہ ایک ایسا ادارہ تعمیر کریں جہاں نوجوانوں کی شخصیت کی تعمیر تمام جدید سہولیات کے ساتھ کی جائے. وہ ملک کے گوشے گوشے کا دورہ کرتے ہیں تاکہ اساتذہ، والدین اور بچے شخصیت سازی کی اہمیت کو سمجھ سکیں. سید سعید احمد نے والدین کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے اور ان کی تعلیم کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے تو ان کا بچہ ایک مثال شخصیت بن کر دنیا کے سامنے نمودار ہوگا. ہم کون ذہن بچوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، رزلٹ بہت ہی شاندار نکلے ہیں. فیل ہونے والے بچے پاس بھی ہیں. اتنے سال کے تجربے میں اپنے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں ان بچوں سے ملوا سکتا ہوں آپ کو. یعنی جو بچہ 35% مارک لیتا تھا اس نے 20 پلس کیا ہے، 25 پلس کیا ہے، 10 پلس کیا ہے. ایک لاعمل، ایک ٹیکنیک ایگزام دینا. اور یہ جو ایگزام ہے یہ بکش نالج فار ٹائم بینگ ہے. رات بھر خوب پڑھنا رٹنا، 3 گھنٹے کے بعد ڈیلیٹ کر لینا. ایسا کون سا نالج ہے یہ؟ نالج تو باہر سے ملتا ہے. آبزرویشن، تربیت اگر ہو، حالات اگر ہم محلے میں مہیا کرائیں، ان بچوں کی طرف دھیان دیں. پیرنٹس کا رول اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. سید سعید احمد نے سماج کو بغور دیکھا ہے، اس لیے سماج کی باریکیوں اور کمزور پہلوؤں سے واقف ہیں. ان کی کوشش ہے کہ سماج مجموعی طور پر اپنا محاسبہ کرے اور خود کو ترقی یافتہ قوموں کے شانہ بشانہ کھڑا کرے. ہمارے ہاں جو تعلیم دی جاتی تھی شروع ہی سے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل، تو بغیر پریکٹیکل کے یا تعلیم کے ساتھ ساتھ جیسے تربیت کا لفظ جو ہے وہ اسی معنی میں ہے کہ ہم جو تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں اصلاً اس کا عمل سے اظہار ہونا چاہیے. اور یہی چیز انہوں نے سید صاحب نے ہمارے بہت خوبصورت انداز میں بتائی کہ جیسے مائنڈ ہے، سول ہے، یہ سب چیزیں کیسے کیا تعلق ہے. اور بنیادی چیز جب تک احساس نہیں آدمی کا بلند ہوگا، احساس کسی چیز کو، تب تک ہم کسی کام کو بحسن خوبی انجام نہیں دے سکتے. تو سینسٹیونیس جو ہوتا ہے یہ بہت ضروری چیز ہے اور یہی بچوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے. ورنہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھڑے بولنا تو جانتے نہیں ہیں، زبان جانتے ہیں اچھی، لیکن کھڑے نہیں ہو پاتے، محفل کے سامنے وہ اظہار خیال نہیں کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا. تو اسلام نے یہ بات سکھائی ہے کہ جو کچھ بھی ہم پڑھیں اس کا عمل سے اظہار ہونا چاہیے. ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر آج ہماری ملت کا سب سے بڑا پرابلم. پرفارم کرنے کا اسکل نہیں ہے. وہ گھر میں شیر ہے، محلے میں شیر ہے، باہر جانے کے بعد ایسا سے کمتری کا شکار ہے. بچے بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، میرٹ میں بھی آ چکے ہیں، لیکن انٹو دے نہیں پاتے. یہ کنسپٹ ہی نہیں ہے باڈی لینگویج کو کیسے امپروو کریں. آپ بہت ذہین ہیں، بہت ٹیلنٹڈ ہیں، آپ بہت اچھے ٹیچر ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں، لیکن ہاؤ ٹو پرفارم. آپ کے پاس من و سلوہ ہے، بہت نعمتیں ہیں، لیکن پروسنے آنا چاہیے. تو ان بچوں، ایک بار جب جن اسکولوں میں جاتا ہوں پہلی بار، اور جو بیدار ذہن رکھتے ہیں، جو ادارے والے، اور کئی اداروں کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے، مشن ہوتا ہے، جب وہ ان کو بلاتے ہیں تو میرے پاس ایسے ڈھیر سارے ادارے ہیں جن کے لیے جیسا میں ہر سال قاعدے کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ جاتا ہوں. اور جس دن اب گیا تو نیکسٹ ایئر کی ڈیٹ ابھی سے مل جاتی ہے. ان کا پارٹ آف دا، مطلب ایک پارٹ بن چکا ہوں اس ادارے کا. سید سعید احمد کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنی کوششوں سے نوجوانوں کو اس لائق بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ نوجوان دیگر کامیاب شخصیات کی طرح کامیاب ہو کر سماج کو نئی راہ دکھائیں. میں نے پیرنٹس کو روتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے بچے پہ آپ نے کیا جادو کیا. میں ان کو بولتا ہوں جادو میں نے نہیں کیا، جادو اس کے اندر ہے. ہم نے کچھ بیج بوئے ہیں، اب پروان اصلی ٹرنر تو آپ ہیں. تو اسی لیے ہم
پہلا سیشن بچوں کے ساتھ لیتے ہیں اور ہم ادارے والوں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ دوسرا سیشن میں وہ جو بچے تھے ان کے پیرنٹس آنا ضروری ہے، کیونکہ یہ تو ایونٹ ہوگا، اوکے چلا جائے گا. اور یہ ورکشاپ کا اس کا جو خمار ہے، اس کا جو انرجی لیول ہے موٹیویشن کا، وہ سے 3 مہینے تک رہتا ہے. تو ایک اسکول میں سال میں 2 بار، کم سے کم 2 بار. پھر ہم پیرنٹس کا ورکشاپ اس لیے لیتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کی سوچ کا حصہ کیسے بنیں. جب تک آپ حصہ نہیں بنیں گے آپ اس کی تربیت نہیں کر پائیں گے. اپنے ادھورے خواب اس میں مت دیکھیے. وہ ایک انڈیویجول آیا ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کو ریسپیکٹ دیجئے. اپنے احسانات جتائیے مت. اپنے بچے کو پڑوسی کے بچے سے کمپیئر مت کیجئے. آپ ہی عزت نہیں کرتے اور چاہتے زمانہ اس کی عزت کرے، کیسے پاسبل ہے؟ اس کے استاد کی اس کے سامنے عزت کیجئے. اپنے گھریلو اختلاف مسائل اس کے سامنے ڈسکس مت کیجئے. کب تک؟ ٹین ایج تک. یہ ایج بہت خطرناک ہے، 13 سے لے کے 19 تک. ٹین 13 14 15 16 19 یہ ایج تک جو پیرنٹس اپنے بچے کے ذہن کا حصہ بنتے ہیں اور اس کے لیے وقت دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کسی بھی کمپٹیشن میں اس کو بھیجئے، وہ کامیاب ہو کے آئے گا انشاءاللہ. یہ خود اپنے آپ میں مثال ہیں اور یہ ذہن میں رکھ کے انہوں نے اور ایسے بہت سے بچوں اور نوجوانوں کو تیار کیا ہے جو خود بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، اور ان کی وجہ سے یا انہوں نے جو ان کے پروگرامز ہیں، جو ان کی ٹیکنیکس ہیں، جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں جو انہوں نے کیا ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ ترقی کی بہت ساری منازل طے کر سکتے ہیں. آج سعید احمد نے جو راہ دکھائی ہے اس کا تقاضا ہے کہ اسکولوں کے ذمہ داران اپنے بچوں کو شخصیت سازی کے ورکشاپ میں ضرور بھیجیں تاکہ ہر بچہ احساس کمتری سے باہر نکل سکے اور زندگی میں وہ مقام حاصل کر سکے جس کا وہ مستحق ہے.